صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک اینڈ گڈ مارننگ. ہم صبح سویرے پاکستان سے اس وقت جو آپ کے ساتھ اسٹوری شیئر کرنے لگے ہیں اس کا تعلق ہائر ایجوکیشن کمیشن سے ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن کا قیام ملک میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ اور نوجوان نسل کی صلاحیتوں کو ملک و قوم کے بہترین مستقبل کے لیے استعمال کرنے کے لیے کیا گیا تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے تعلیم میں کیا بہتری آئی ہے؟ ہاں جی بالکل ایسی ہے. اور افسوسناک امر اس میں یہ ہے کہ HEC ہمیشہ سے ایسے قوانین وضع کرتا رہا جو ملک میں اعلیٰ تعلیم کے معاملے میں فرقین کے لیے مشکلات کا باعث بنتے رہے. اور اب تو ایسی صورتحال ہو گئی کہ فرقین سے پوچھا ہی نہیں جا رہا تھا اور فیصلے مسلط کیے جا رہے ہیں. ایسے نامناسب اقدامات سے نہ صرف اعلیٰ تعلیمی سرگرمیوں کو پنپنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں بلکہ HEC ملک بھر میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ پر منفی اثرات مرتب کر. بالکل اعلیٰ تعلیم کے اس دور میں دنیا بھر میں تعلیمی اداروں کو بنیادی فریق گردانا جاتا ہے. دیگر دو اتنے ہی عام فریقین میں اساتذہ اور طلبہ بھی شامل ہیں. تعلیمی اصلاحات نافذ کرنے والے اداروں کا کردار بنیادی فراقین یعنی اعلیٰ تعلیمی اداروں کو سہولتیں فراہم کرنا اور انہیں مضبوط بنانا ہوتا ہے. اسی طرح اساتذہ اور طلبہ تک خود بخود اس کے سمراج میں پہنچ جاتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں صورتحال سے بالکل مختلف ہے. یہاں ہمارے ایک ایسے فلسفے یا تعمیری نظریات کو پروان چڑھنے ہی نہیں دیا جاتا. ہائر ایجوکیشن کمیشن نے خاص طور پر پچھلے 5 سالوں کی اگر ہم بات کریں تو متعلقہ فریقین کے معاملے میں انتہائی خود مختارانہ کردار ادا کیا, جس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے جو فیصلے کیے اپنے اون پہ کیے, ان فیصلوں کو سمجھا کہ منوان قبول کر لیا جائے, تسلیم کر لیا جائے. نہ انہوں نے اس میں اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا, نہ ان سے مشاورت کی, نہ ان کے کنسرنز جو ہیں ان کو ایڈریس کیا. تمام پرائیویٹ جامعات کو تمام انتہائی پریشانی کا سامنا رہا, جس کی نتیجہ یہ نکلا کہ ملک میں نہ صرف اعلیٰ تعلیم کا معیار بلند نہیں ہو سکا اور نہ ہی کوالٹی ریسرچ کا کلچر جو ہے وہ فروغ پا سکا. بالکل ایسی ہے فرا. اور معاملہ یہ بھی ہے کہ راتوں رات کچھ ایسے فیصلے کر دیے گئے جو ہم امریکہ میں دیکھ رہے تھے کہ وہ ادھر ہو رہا ہے, چلیں جی راتوں رات اس کو فالو کریں. اس کے مسائل کیا ہوں گے؟ کیا ایک پورا ٹرانزیشن پیریڈ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ فیصلوں کو کیا جاتا؟ اب آپ وائس چانسلر سے نہیں پوچھ رہے, آپ کے وائس چانسلرز اگری نہیں کر رہے, لیکن آپ نے کہا یہ تو ہوگا. آپ نے وہ PhD پروگرام کو ریفر کیا جو ایک دم سے اتنا بڑا چینج تھا کہ نہ صرف یونیورسٹیز بلکہ طالبات, پیرنٹس, ہر شخص جو ہے ہکا بکا رہ گیا کہ اب کیسے ہوگا. یہ جو لوگ آلریڈی اس پروگرام میں وہ کیا ہوں گے. اس حوالے سے ہم بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ چیئرمین وائس چانسلرز کمیٹی ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب موجود ہیں, جو کہ سربراہ ہیں وائس چانسلرز کمیٹی کے بھی. ویلکم یو ان شو سر. اور ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر اقبال چودھری موجود ہیں جو کہ چیئرمین انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز ہیں, کراچی یونیورسٹی سے تعلق ہے. ویلکم ڈاکٹر اقبال چودھری صاحب, شکریہ آپ دونوں کے وقت دینے کے لیے. پہلے ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب آپ سے ہم بات کرنا چاہیں گے, جاننا چاہیں گے کہ آپ بطور وائس چانسلر کمیٹی کے سربراہ کے ایک بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں, HEC کے اس وقت کون سے بڑے بڑے چیلنجز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ HEC بھی ان کا سامنا کر رہا ہے اور جامعات بھی ان کا سامنا کر رہی ہیں؟ جی سر, آپ کا بہت شکریہ. آپ نے جیسے اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ HEC کا یا ہائر ایجوکیشن کا جو بنیادی فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اعلیٰ تعلیم پرووائڈ کریں, ملک کے اندر یہ ڈائریکشن سیٹ کریں کہ ہمیں 5 سال کون سے گریجویٹس چاہیے, 10 سال میں کون سے چاہیے, 20 سال میں کون سے چاہیے, اور اس کے لیے ہم اپنی انڈر گریڈ کی پالیسی بناتے ہیں, ہم اپنی PhD کی پالیسی بناتے ہیں, ہم نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی پالیسی اور اس کی پرائیورٹیز بناتے ہیں تاکہ ہائی کوالٹی گریجویٹس جو ہیں وہ پروڈیوس ہوں. اور وہ 5 سال کے لیے, 10 سال کے لیے, کچھ گریجویٹ ظاہر ہیں ہم ملک سے باہر بھی بھیجنے کے لیے تیار کرتے ہیں. زیادہ تر ہم ملک کے اندر جو گریجویٹس ہیں ان کو تیار کرتے ہیں. لیکن جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ یہ ساری چیزیں مشاورت سے ہوتی ہیں, اور HEC ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ ریگولیٹری ادارہ ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری اور ہمارے قوم کی ملکیت ہے, پاکستان کی ملکیت ہے. اور انفارچونیٹلی پچھلے 2.5 سال سے ہمارے ساتھ کوئی مشاورت ہی نہیں ہو رہی, ہمارے ساتھ کوئی ورکنگ ریلیشن شپ ہی نہیں ہے. وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز, وہ ہم جو کہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں, کوئی بھی پالیسی, وہ انڈر گریڈ کی پالیسی ہے, وہ PhD کی پالیسی ہے, وہ جرنلز کی پالیسی ہے, وہ ریسرچ کی پالیسی, یہی 4 ہو سکتی ہے نا. چاروں میں وہ ہمارے ساتھ کوئی مشاورت ہی نہیں ہو رہی, بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں الیکٹڈ چیئرمین ہوں وائس چانسلرز کمیٹی کا فار پیریڈ آف 4 ایئرز, اور میں 19 میں بنا ہوں, میں 23 تک چیئرمین ہوں. 20 میں بھی میں وہ جو ہیں میٹنگز, 21 میں بھی چیئرمین وائس چانسلرز کمیٹی کی میٹنگز کرتا رہا ہوں,
اور وہ مجھے وائس چانسلرز کمیٹی کا چیئرمین ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، میرے سے بات نہیں کر رہے. باقی کوئی بھی وائس چانسلر HEC میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. اب آپ یہ بتائیں کہ کیا HEC کسی کی ذاتی ملکیت ہے؟ دیکھیں وہ تو پبلک سیکٹر کی ادارہ، آپ جا سکتے ہیں، اسٹوڈنٹس جا سکتے ہیں، ٹیچرز جا سکتے ہیں. میں تو اسٹوڈنٹس ٹیچرز کو چھوڑ دیں، وائس چانسلرز were not allowed to enter into HEC. تو یہ کس قسم کی HEC چل رہی ہے؟ اور اس سے ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو، جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ ہم امریکہ سے یا کہیں سے پالیسیز یہاں لا کے، یہ ایگزیکٹلی ایسے ہے جیسے بہت ہی خوبصورت اچھا آم چوکھا جو ملتان میں ہوتا ہے، آپ جا کے اس کو مری میں لگا دیں. آم تو بہت اچھا ہے، بہت میٹھا ہے، لیکن وہ مری میں نہیں لگ سکتا. Why don't you understand کہ ہم امریکہ کی یا کوئی بھی پالیسی یہاں پہ ریپلیکیٹ نہیں کر سکتے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا. پروفیسر ڈاکٹر اقبال چودھری صاحب، آپ ملک کے نامور ادارے انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز کے سربراہ ہیں، جو یونیسکو کا نامزد سینٹر آف ایکسیلنسی بھی ہے. آپ ہمیں تو پہلے اپنے ادارے کے حوالے سے بتائیں کہ سائنسی تحقیق کے حوالے سے کیا کنٹریبیوشن ہے اس ادارے کی، اور اس ادارے کی کنٹریبیوشن کے اندر HEC کی کتنی زیادہ کنٹریبیوشن ہے؟ دیکھیے بہت شکریہ کہ آپ پروگرام ارینج کیا، بہت امپورٹنٹ تھا، کیونکہ ایکس چیئرمین صاحب نے اپنے ڈسمسل کے بعد بہت ہی منفی باتیں کی ہیں. ان میں سے بہت ساری ایسی ہیں جو کسی طور پہ بھی تہذیب کے دائرے میں نہیں آتی، اور انہوں نے نہ صرف ایک انڈیویجولس کو ملائن کیا بلکہ اداروں کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے. بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ جو ادارے آپ دہائیوں میں بناتے ہیں محنت کر کے، اور تحقیق کے وہ ادارے جو پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان ہے، ان کے متعلق اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا یقینی طور پہ یہ ملک کے لیے ایک خطرناک بات ہے. انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز 1966 میں بنا تھا، اور یہ تحقیق کے ان اداروں میں ہے جو پاکستان کی پہچان ہے. یہ جیسے آپ نے فرمایا یونیسکو سینٹر ہے، اس کے علاوہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا سینٹر ہے. اس کو 2 دفعہ اسلامی دنیا میں 57 مسلم کنٹریز میں بہترین تعلیمی ادارے، تحقیقی ادارے کا اعزاز مل چکا ہے. تو یہ وہ ادارہ ہے جس نے نہ صرف یہ کہ تعلیم کے اور تحقیق کے میدان میں بے شمار اس کی اچیومنٹس ہیں. مثال کے طور میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح آپ ہارورڈ میں یا MIT میں یا آکسفورڈ میں، کیمبرج میں جو ان کے شعبہ جات ہوتے ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کوالیفائڈ مین پاور پروڈیوس کریں. اسی طریقے سے یہاں کوئی 1500 کے قریب PhD اسکالرس کو ٹرین کیا گیا. اب 1500 PhD اسکالرس کو جو آج ملک کی جامعات میں، ملک کی انڈسٹری میں، دنیا میں پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ انٹرنیشنل لنکیجز جو پاکستان کی سائنس ڈپلومیسی کا پروگرام ہے اس کا مین سینٹر ہے. یہ ہزاروں اسکالرس دنیا سے آ چکے ہیں، جس میں جرمنز بھی ہیں. اب بتائیں کون سا سینٹر ہوگا جس میں جرمنز اور فرینچ ٹریننگ کے لیے آتے ہوں، اور تحقیق کا وہ معیار ہو کہ کوئی 8500 کے قریب ریسرچ پیپرز ہیں جو انٹرنیشنلی آئے ہیں. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کے متعلق میں نے عرض کیا کہ یہ تعلیم اور تحقیق کے سلسلے میں ہے. اس کے علاوہ اگر آپ سوسائٹی کی سروسز کو دیکھیں تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ اس ادارے کا، جس کا بنیادی مقصد گریجویٹس کو ٹرین کرنا ہے، اس کے ساتھ ہی اس نے سوسائٹی کو اور انڈسٹری کو بھی سپورٹ کیا. اور جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کا ویژن تھا، اس میں پروفیسر سلیم الزمان صدیقی نے، پروفیسر طارمان جیسے بڑے لوگوں نے جو ہمارے قومی ہیرو ہیں، انہوں نے اپنی پوری زندگی سرو کی. تو آپ دیکھیں اس میں پاکستان کی سندھ فورینسک DNA لیبارٹری ہے جو سب سے سفسٹیکیٹڈ DNA لیبارٹری ہے، جو پورے قانون کے نظام کو یہاں سندھ کے صوبے میں سپورٹ کرتی ہے. اس میں مستقل انڈسٹری کو سپورٹ ہوتا رہتا ہے. یہاں پہ کچھ 700 کے قریب انڈسٹریز کو سپورٹ کرتے ہیں. ایک بڑا اعلیٰ معیار کا انڈسٹریل انالیٹیکل سینٹر ہے. یہاں پہ ایک وائرولوجی کا سینٹر ہے جہاں پہ وائرسز پہ ریسرچ ہوتی ہے، اور اس کووڈ کے درمیان میں کوئی 1,50,000 کے قریب ٹیسٹ ہوئے ہیں. تو بے شمار ایسے کام ہیں جو کیے گئے ہیں، اور بنیادی طور پہ جو اس کا مقصد رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ نہ صرف کہ تعلیم کے اور تحقیق کے میدان میں کام کیا جائے، انٹرنیشنل لنکیجز ڈیولپ کیا جائے، پاکستان کے لیے ریکگنیشن ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہی ملک کی اور سوسائٹی کی اور انڈسٹری کی سپورٹ بھی کی جائے. بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار اپڈیٹنگ اس کہ آپ کا ادارہ جو ہے وہ کیا کیا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. تھوڑی سی جو آپ نے بات چیت کی وہ ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب سے. ڈاکٹر صاحب
جیسے ابھی پروفیسر ڈاکٹر اقبال چودھری صاحب فرما رہے تھے کہ بہت ساری ایسی باتیں کی گئی جو کہ نامناسب ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ جو بے یقینی کی کیفیت ہے اس وقت ہائر ایجوکیشن کمیشن کی کس درجے خطرناک ہے؟ اور پوری دنیا میں ہمارا جو ایک امیج ہے, ہمارے آخر سکالرز یہاں سے جاتے ہیں, ڈگریز لے کے جاتے ہیں, اگر اداروں کے بارے میں اس طرح کی باتیں آئیں گی تو یہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے, جامعات کے اس کے لیے جن کو کہ ہمیں انٹرنیشنل ریٹنگ میں ہمیں بڑا ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہماری جامعات کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ امپروو ہو. بہت شکریہ. دیکھیں, سب سے جو ٹاپ کی انٹرنیشنل رینکنگ میں یونیورسٹی ہے وہ قائد اعظم یونیورسٹی, جی, اور ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا قائد اعظم, جیسے ہمارا HEJ سینٹر ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا, یہ ہماری شناخت ہے. اسی طرح قائد اعظم یونیورسٹی اس ملک کی شناخت ہے, دنیا کی بہترین جامعات میں شامل ہوتی ہے, اور اس کو ٹارگٹ شخصی وہ جو ہے اس پہ کیا جا رہا تھا. دیکھیں, بات صرف یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن کے اندر وہ ایک ذاتی جاگیر بنا کے وہاں پہ 15-16 جو ہیں وہ ایڈوائزرز غیر قانونی لگا کے, وہ جو غیر قانونی ایڈوائزرز ہیں وہ اپنی نوکری کو ایک آپ فرینڈس کا کلب بناتے ہیں, اور اس میں کوئی بھی اکیڈمیا کا آدمی ہائر ایجوکیشن کمیشن میں کام نہیں کر رہا. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ایک ادارہ ہے جس کے میجر سٹیک ہولڈرز ہیں, جیسے آپ یہ کہتی ہیں کہ جی سروسز ہاسپٹل لاہور میں کوئی ڈاکٹر کام نہیں. یہ ایگزیکٹلی ایسے ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن وہاں موجود ہے لیکن اکیڈمیا کا کوئی آدمی نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے کوئی اکیڈمیا کے لوگ اس قابل, لیکن ہم اس چیز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. ہم صرف ایک بات کرتے ہیں کہ 3 سال نے کیا ریفارم. وہ یہ کہتے ہیں کہ HEJ جواب دے, وہ یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم یونیورسٹی جواب دے. ہم جواب دینے کو تیار ہیں. وہ بھی تو جواب دیں کہ انہوں نے 2.5 سال میں کیا. انہوں نے ہمارے سارے فارن اسکالرشپس بند کر دیے, انہوں نے ٹریول گرانٹس بند کر دی, انہوں نے کانفرنسز بند کر دی, انہوں نے ریسرچ پروجیکٹس کہتے ہیں یہ ریسرچ پروجیکٹس جو ہیں یہ ٹیچرز جو ہیں پیسے ضائع کر دیتے ہیں. ہم نے جا کے کوئی برطانیہ میں تو جا کے ریسرچ نہیں کرنی نا, ہم نے پاکستان کے جو پرابلمس ہیں اس کے اوپر ریسرچ کرنی ہے. ہمارے شہر کے کون سے پرابلم ہیں, لاہور کے کون سے ہیں, کراچی کے کون سے ہیں, اسلام آباد کے کون سے ہیں. اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو آپ نے انڈر گریڈ کی پالیسی دی وہ سارے پرائیویٹ یونیورسٹیز اور پبلک سیکٹر یونیورسٹیز نے ریجیکٹ کر دی. جو آپ نے PhD کی پالیسی دی اچھا, اور ساتھ ہمیں لیٹر آ رہا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی ذرا موجود رہیے گا. آپ کریں گے ڈاکٹر اقبال چوئی صاحب سے. ڈاکٹر اقبال چوئی صاحب, جس طرح سے ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ کچھ ہیلپ ہی نہیں کی جا رہی, کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کیا جا رہا, اگر VCs کو انٹر نہیں ہونے دیا جا رہا تو پھر سٹوڈنٹس کا مستقبل کیا ہوگا؟ غیر یقینی کی جو صورتحال ہے, سائنسی تحقیق کے فروغ کی ہم بات کرتے ہیں, لیکن پاکستان میں ہم نے دیکھا یہ کلچر جو ہے پنپ ہی نہیں سکا. کیا HEC نے کوشش ہی نہیں کی؟ کیا ہم اس سمت میں جا ہی نہیں رہے کہ جہاں پر ہم سوچیں کہ ہمارے بچے بھی کچھ جو ہے سائنسی تحقیق کریں گے؟ دیکھیے, میں تو بڑا آبویس ہے اس کو سمجھنا کہ یہ ایک خاص ایجنڈے کے ساتھ تشریف لائے تھے, اور وہ یہ تھا کہ ملک میں تعلیم اور تحقیق کو ختم کرنا ہے. اور آپ دیکھیے سسٹمیٹک پیٹرن ہے جس میں پہلے دن سے لے کر اب تک کہ انہوں نے یونیورسٹیز کو ویکن کیا, ریسرچ سینٹرز کو ویکن کیا, ان کی فنڈنگ کاٹی, ایسے آمرانہ قسم کے اقدام کیے جس سے کوالٹی کمپرومائز ہوتی ہے. یہ کوالٹی کی بات کرتے ہیں, فیکٹ یہ ہے کہ جو کوالٹی سٹینڈرڈز پروفیسر عطاء الرحمان صاحب کے زمانے میں تھے, چاہے وہ PhD کے ہوں, چاہے وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کے لیے ریکوائرمنٹس ہو, چاہے پبلک سیکٹر کے لیے ہوں, ان کی رینکنگ ہو, جرنلز کی, وہ تمام چیزیں سسٹمیٹکلی ختم کی گئیں. تو ہو یہ رہا ہے کہ یہ ایک ایکسٹریم فرسٹریشن ہے. آپ دیکھیے ہزاروں PhD اسکالرز ہیں جن کو نہ ریسرچ گرانٹ ملتی ہے, نہ کوئی اور فیسلٹیز جو HEC کا بنیادی فنکشن ہے وہ ملتی ہے. تو یہ ایک بنیاد رکھ دی گئی ہے برین ڈرین کی.
اور یہ اس کو پرسنلی سپروائز کرنا چاہتے تھے اس تباہی کو. تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ ان سے ہماری جان چھوٹی, اور یہ اس وجہ سے بہت فرسٹریٹڈ ہیں اور ایسے الزامات لگا رہے ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے, جن کوئی سبسٹنس نہیں ہے. یہ منہ پھاڑ کے کسی ادارے کو اور یونیورسٹی کو بدنام کرنا, جیسے شاہ صاحب نے کہا, یہ ہسٹیرک ہے, یہ رانگ ہے اور یہ غیر مہذب بات ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر اقبال صاحب, میں آپ ہی سے جاننا چاہوں گی, آپ کیا سجیسٹ کریں گے, وے فارورڈ کیا ہے؟ کیسے ہمارے پاکستان نوجوان ملک ہے, 60% آبادی ہماری 30 سال کی عمر کی ہے, یعنی اس کو تعلیم بھی چاہیے, روزگار بھی چاہیے. دے کین بی اے پوٹینشیل تھریٹ یا ٹو نیشنل سیکورٹی اور این ایسٹ. تو ہم نے اس تھریٹ کو ایسٹ میں کیسے کنورٹ کرنا ہے, اور ایچ ای سی کا اس میں کیا کردار ہونا چاہیے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ ہمارا ایسٹ ہے, اور بنیادی طور پہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی یونیورسٹیز کو اسٹرینگتھن کریں, ریسرچ کے اداروں کو اسٹرینگتھن کریں. اور وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہی پالیسیز جو ہم نے ہائر ایجوکیشن کی بنیاد کے وقت جو بنا تھا, اس وقت یہ تھا کہ فیکلٹی ڈیولپمنٹ کی جائے, ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کی جائے, ریسرچ گرانٹ دی جائے, یونیورسٹیز کے شعبہ جات کو اسٹرینگتھن کیا جائے, انٹرنیشنل لنکیجز کو پروموٹ کیا جائے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہماری یونیورسٹیز اسٹرینگتھن ہوں گی, کیونکہ بنیادی طور پہ ہماری پالیسیز کا مرکز یوتھ سینٹر ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو آگے لے کے جانا ہے, بجائے اس کے کہ انہیں فرسٹریٹ کریں, ان سے کہیں کہ وہ نالائق ہیں. فرسٹریٹ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر شاہ صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ کچھ ایسی خبریں بھی سامنے آ رہی تھی, وائس چانسلر جو ہیں ان کو کچھ فورس کیا جا رہا ہے زمین کے لیے, جو یونیورسٹیز کی زمینیں ہیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے دے دی جائیں. اس میں کتنی صداقت ہے؟ اور فنڈز جنریٹ کیے جائیں اس طرح سے خود سے. یہ اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا, سب جھوٹ بول رہے ہیں. دیکھیں پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ, اگر بالفرض اول تو کوئی ایسی بات آئی نہیں ہے. چیئرمین ایچ ای سی کو فون آ رہا ہے ریگارڈنگ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ شک ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یا جو بھی حکومت ہے سندھ میں ہے, یا وہ ساری زمینیں یونیورسٹی کی غائب کر دے گی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ میں سب سے بڑی یونیورسٹی جس کے پاس تقریباً 100 مربع زمین ہے, جو کہ 1.5 کلومیٹر دور ہے پرائم منسٹر آفس سے, مجھے تو آج تک کبھی کوئی فون نہیں آیا, اور بلیو می کبھی کسی نوکری کے لیے نہیں آیا, کبھی کسی کو پاس یا داخلے کے لیے نہیں آیا. اور اگر وہ پبلک پرائیویٹ پالیسی ہو بھی جاتی ہے تو وہ کیا ہم لوگ پاگل بیٹھے ہوئے ہیں, یا ہمارا سنڈیکیٹ یا گورننگ باڈی کے وہ ہم زمین کسی پرائیویٹ بندے کو دے دیں گے؟ دیکھیں یہ سارے مفروضوں پہ بنائی ہوئی بات ہے کہ جی مجھے شک تھا کہ جی یہ حکومت ساری زمین یونیورسٹی کی زمین غائب ہو جائے گی, یہاں کرپشن ہو جائے گی. مجھے فونز آ رہے ہیں, میں آپ کو صرف میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ کوئی ایسا کبھی ایک مرلے کے لیے مجھے کبھی کال نہیں آئی. ان کو کیسے آ سکتی ہے؟ اور ایچ ایس سی اگر پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کو اپروو کر بھی دیتی ہے تو کیا اس کے ان دعووں میں کوئی صداقت نہیں ہے؟ ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب, پروفیسر ڈاکٹر اقبال چوہی صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. عام موضوع ہے ایچ ای سی کو لے کر, اور خاص طور پہ جس طرح کی پالیسیز آئی ہیں وہ ہم سب نے دیکھی ہیں, اور ہمیں ٹیک اپ کرتے رہیں گے تاکہ اس بارے میں آپ کو دیکھنے والوں کو اپنے اپڈیٹ کرتے رہیں. اس وقت ایک بریک کا لیے رکیں گے اور بریک کے بعد پھر ملتے ہیں. Stay with us.